فرید صاحب خالد بٹ صاحب محترم اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تو ایمان ہے ہمارا، مگر ایسا شخص جو سب کے ساتھ فیملی کی طرح جڑا ہوا ہو نا جی، وہ جب جاتا ہے تو پھر بڑا ہی دل دکھتا ہے اور سارے ہل جاتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. پیچھے رہ جانے والے سارے ہل جاتے ہیں. خالد بٹ صاحب کا سب کے ساتھ ہی، امانت کے ساتھ، نواز کے ساتھ، گوگا کے ساتھ، میرے ساتھ بہت پیار، بڑا خوبصورت رشتہ تھا. جی بٹ صاحب کے متعلق ہم لوگ جب بھی باتیں کرتے ہیں تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. ہوئے 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 ہوئے. میں کہتا ہوں جی کہ معاشرتی اقدار سے بھرا ہوا آدمی، بہت ہی خوبصورت آدمی تھے اور بڑے ہی باکمال فنکار تھے. انتہائی خوبصورت ورائٹی کے ساتھ کام کیا ساری زندگی، اور کوئی 60 سال کی سروسز ہیں ان کی اپنے کلچر کے لیے، اپنی قوم کے لیے. ایسا شاندار کام کیا کہ بے شمار ایوارڈ وصول کیے، اور پھر حکومت پاکستان کی طرف سے پرائیڈ آف پرفارمنس بھی ان کو ملا. اور ہمارے اس پروگرام حسب حال کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا کہ 15 سال سے مسلسل پروگرام ہمارا دیکھتے تھے، اور پھر کومنٹس باقاعدہ مجھے سینڈ کرتے تھے. کوئی غلطی ہوتی تھی تو اس کی تصحیح کرتے تھے، کوئی چیز اچھی لگتی تو اس پہ شاباشی دیتے، کوئی چیز اگر ہم غلط کہہ دیتے خاص طور پہ پرفارمنگ آرٹ کے اور فلم انڈسٹری کے حوالے سے، تو وہ تو چونکہ انسائکلوپیڈیا تھے 60 سال کا، فوری طور پہ ڈانٹتے کہ یہ تم نے غلط کہہ دیا ہے، یہ ایسے نہیں تھا، یہ ایسے تھا. رہنمائی کرتے تھے. رہنمائی کرتے تھے. بڑی بات. اور ملتان سے ان کا تعلق تھا، نواز کے شہر سے. اور یہ جو سرائکی بیلٹ ہے نا جی، اس کے یہ انجن تھے. جی واہ. سرائکی بیلٹ سے بڑے بڑے خوبصورت فنکار پھر آئے ہیں. اور میرے نالج کے مطابق تھیٹر ٹیلی ویژن کے یہ پہلے فنکار تھے ریڈیو کے جو ملتان سے لاہور آئے. اور ان کے پیچھے پھر بڑا بڑا کمال فنکار آیا، سہیل اصغر صاحب مرحوم، پھر محسن گیلانی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، بڑا بڑا باکمال آرٹسٹ. پھر نواز آیا، اور بہت سے تھیٹر کے آرٹسٹ، ایک سہیل عباس ہوتے تھے، وہ بھی فوت ہو گئے ہوئے ہیں. بڑے بڑے خوبصورت فنکار، فنکارائیں، بڑی بڑی کمال ہیروئن ملتان شہر نے، سرائکی بیلٹ نے دیں پاکستان پرفارمنگ آرٹ کو. بڑے ہی پیارے فنکار تھے خالد بٹ صاحب. ان کے متعلق جو میرے پاس نالج ہے، پڑھے لکھے آدمی تھے، گریجویشن کر کے کوئی بینک کی سروس بھی کی، پھر وہ جنون جو تھا ایکٹنگ کا وہ لے کے ادھر کو آ گئے، وہاں سے چھوڑ چھاڑ کے وہ ادھر ریڈیو کے ایک بہت بڑے استاد ہیں، کیسر نقوی صاحب. نقوی صاحب، کیسر نقوی صاحب بہت بڑے وہاں کے ریڈیو کے استاد ہیں. جی جی. تو وہ لوگ وہیں محنت کر رہے ہیں اور خدمات اپنی پیش کیے ہوئے ہیں پاکستان کے پرفارمنگ آرٹ کو. یہ لاہور آ گئے بٹ صاحب، اور انہوں نے آ کے پھر ہر شعبے میں بے پناہ محنت کی. آپ حیران ہوں گے سن کے کہ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے اپنی سرائکی بیلٹ کو نہیں چھوڑا ساری زندگی. انہوں نے پہلی دفعہ سرائکی زبان میں فلمیں بنائیں. جی ہاں، 2 فلمیں انہوں نے ایز رائٹر ڈائریکٹر کی ہوئی ہیں. اچھا. اور پھر فلموں میں ہیرو بھی آئے. پھر بے پناہ فلمیں ایز کریکٹر کی، بے شمار فلمیں. ٹیلی ویژن کے اوپر بے شمار کام کیا، جس میں لوگوں کو جو یاد ہے، زیادہ ٹیلی ویژن کا کام ان کا لوگوں کو یاد ہے. اس میں آپ نے اندھیرا اجالا میں ان کو دیکھا جی. پھر وہ جو پولیس انسپیکٹر بنے ہوئے تھے. پھر آپ نے ان کو خلیل الرحمان قمر جیسے بڑے رائٹر ڈائریکٹر کے ساتھ انہوں نے کام کیا. اس میں لو لائف لاہور، پھر اس میں بوٹا فرام ٹوبا ٹیک سنگھ، پھر اس میں لال عشق. میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ خلیل الرحمان قمر جو اپنے کام کے حوالے سے بڑے سینسٹیو جانے جاتے ہیں اور بڑا چوزی ہیں وہ، اور بڑے دھیان سے اپنی کاسٹنگ بھی کرتے ہیں. فکرہ تو خیر وہ خود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرتا ہے، ان پہ بڑی مہربانی ہے رب کی، اور اس وقت ہمارے ملک کی شان ہے. وہ ان کو ساتھ رکھے ہوئے تھے ہمیشہ. جب بھی وہ ڈرامہ کرتے تھے وہ ان کو ضرور کاسٹ کرتے تھے. اور
میں اسی پہ بڑا بٹ صاحب پہ رش کرتا ہوں کہ ایسے باکمال آرٹسٹ کہ پھر کاشف نثار جی ہاں ہمارے لاہور میں پاکستان کا بہترین ڈائریکٹر رائٹر، وہ ان کو ضرور رکھتے تھے. ابھی جیون نگر ان کا چلا کاشف نثار صاحب کا. پھر ابھی ایک خئی کے نام سے سیریل چل رہا ہے، وہ ان کا آن ایئر ہے. ابھی میرا خیال ہے 2 ایپیسوڈ ہی ہوئے ہیں اس کے. وجاہت حسین صاحب بہت پیارے، وہ بھی ڈائریکٹر ہیں ہمارے. وہ ان کو گلگت بلتستان لے کے گئے ہوئے تھے. وہاں سے وجاہت صاحب نے مجھے فون کیا کہ خالد بٹ صاحب جو ہیں وہ ان کی سانس کچھ لینے میں پرابلم پیش آ رہی ہے. اچھا وہاں سے یہ ہاں یہ ہوا کہ طبیعت خراب ہونی چند دن پہلے کی بات ہے. تو وہ وجاہت صاحب کہنے لگے کہ میں تو آپ کو پتہ ہے وہ ان کی طبیعت بھی ذرا اس طرح کی ہے کہ وہ اپنے اصولوں والے آدمی ہیں، میری وہ بات نہیں سن رہے. میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ چلے جائیں، آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک، آپ کو سانس آپ کی اکھڑ رہی ہے، پرابلم ہو رہی ہے، آپ چلے جائیں. تو وہ نہیں جا رہے. وہ کہتے ہیں نہیں میں کام کرنے آیا ہوں اور میں کر کے جاؤں گا. واہ تو پلیز آپ کہیں فون کر کے ان کو کچھ کہیے. میں نے فون ملا لیا بٹ صاحب سے. اچھا میں نے کہا بھائی جان آپ کی طبیعت خراب ہے، یہ کام تو ہوتے رہتے ہیں، خدا کے لیے پہلے آپ اپنا خیال کریں، آپ واپس آ جائیں. اگر ڈائریکٹر آپ کو خود کہہ رہے ہیں تو آپ آ جائیں. وہ یار تو کیا بات کر رہا ہے، یہاں 60-70 بندے لے کے وہ آئے ہوئے ہیں، تو میرا مین رول ہے، میں نکل آؤں گا تو وہ کیا کریں گے پیچھے سے. کیا پروفیشنل ایٹیٹیوڈ ہے. ہو ایسے باصول اور پکے کام کے. میں نے کہا حضور وہ کہہ رہا ہے بعد میں کر لوں گا. نہیں 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 کوئی بات نہیں. وہ جس دن چھٹی ہوتی ہے میں ہسپتال چلا جاتا ہوں. جس دن میری شوٹنگ نہیں ہوتی میں ہسپتال چلا جاتا ہوں، وہاں مجھے ٹریٹمنٹ مل جاتا ہے اور میری حالت بہتر ہو جاتی ہے. میں پھر اگلے دن آ جاتا ہوں شوٹنگ پہ. یہ کہہ رہے ہیں آگے سے. عزیز صاحب تھیٹر پہ بھی اتنی سختی سے کام کیا اور ان کی سختی میں بھی محبت تھی. میں کہتا ہوں جی کہ کچھ بزرگ ہوتے ہیں جو والد ٹائپ لگتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو ماں ٹائپ لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہاں جی اللہ تعالیٰ نے بٹ صاحب کو ایسا ٹیلنٹ دیا تھا کہ وہ تھیٹر کرتے تھے تو لگتا تھا یہ تھیٹر کے ایکٹر ہیں، تھیٹر ایکٹر ہیں، ٹی وی کرتے تھے تو لگتا تھا یہ ٹی وی کے ایکٹر ہیں. فلم ایسی ایسی خوبصورت سید نور صاحب کی بڑی فلمیں کی ہوئی ہیں، بڑے بڑے ہیروز کے ساتھ کام کیا ہوا ہے. اچھا اور پھر بٹ صاحب کا جو ابھی بتا رہا تھا نواز کے تھیٹر کے ساتھ ذمہ داری، یار کہیں آؤٹ ڈور گئے ہوئے ہیں یا یہاں بھی پروڈکشن کر رہے ہیں، اپنی پروڈکشن جی جی کھانا بہترین پکا کے لا رہے ہیں. اچھا اوہو کھانے میں بھی داد لینی چاہ رہے ہیں. واہ کام میں تو داد ہر آرٹسٹ لینا چاہ رہا ہوتا ہے اپنی پرفارمنس میں، واہ وہ کھانے میں بھی داد لینا چاہ رہے ہوتے تھے. اتنی ریج کے ساتھ اتنے دل کے ساتھ وہ پکا کے لا کے سب کو اپنے ہاتھ سے کھلاتے تھے. محنتی تو اتنے تھے بٹ صاحب کے اتنے کام کرنے کے باوجود کرکٹ بھی بھرپور کھیلتے تھے ساتھ. ہاں فلم انڈسٹری کی جو کرکٹ ٹیم ہے ہاں جی ہاں جی اس کے ہمیشہ سے وکٹ کیپر تھے. کیا بات. کیپٹن بھی کئی دفعہ ہوتے تھے، جی یا غلام محی الدین صاحب کیپٹن رہے یا خالد بٹ صاحب بھی، اچھا مگر وکٹ کیپر تو شروع سے. یہ ابھی بتا رہا تھا امانت کہ کوئی 50-60 سال انہوں نے وکٹ کیپری کی ہے، جب سے آئے ہوئے ہیں وہی وکٹ کیپر. کیا بات ہے. بالکل ایسا شخص نا جی آپ دیکھیں کہ گھر میں بھی ویسا ہی ہوتا ہے. گھر میں بھی ایک اصول ہے جو ہماری بہن ہیں بھابی مسز خالد بٹ صاحب، جی انہوں نے بھی ساری زندگی بٹ صاحب کے اصولوں کے سامنے جی حضوری کی، کیا بات. خدمت کی ہے. ہمیں ہمیشہ بھابی بھی بٹ صاحب کے شانہ بشانہ کھڑی نظر، بے شک کندھے سے کندھا ملا کے پروڈکشن میں، گھر میں، ان کے کام میں. ابھی جو میں بتا رہا تھا گلگت بلتستان طبیعت خراب ہوئی، جی جی میں نے پھر باجی کو فون کر دیا. میں نے کہا بٹ صاحب جو ہیں وہ ہماری نہیں سن رہے اور ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ خود بات کریں. کہتی ہیں آپ کو پتہ ہے میں تو ان کے آگے بول نہیں سکتی، میں کرتی ہوں فون. رونے لگ گئی بیچاری اور پیچھے چلی گئی. اچھا پھر میں بھی آ رہی ہوں اگر آپ نہیں آ رہے تو. ادھر جا کے اپنے نگہداشت میں ان کو کام کرواتی رہی اور پھر لے کے آئی. بہت بڑی بات ہے. او ہو بچے سارے، مطلب ایک انتہائی ڈسپلنڈ اور ایک بڑا ہی کمال ورسٹائل فنکار ساتھ چھوڑ کے ہمارا چلا گیا ہے. بہت افسوس ہے. دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. جانے سے پہلے ایک خوبصورت بات.
دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، کیونکہ یہ دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے خدا تک پہنچ جاتی ہے۔ واہ اپنے میزبان فرید رئیس کو اجازت دیجیے، آئندہ ہفتے آپ سے پھر ملاقات کریں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔